جس نے تسی آدھے ہو ساڑے بھیرا ہے، ساڑے بھیرا ہے، اے ساڑے للڑ بھیرا، یہ ساڑے بھیرا ہے۔ چھوڑ دو سارے مسئلے، ایتے میں بتا دیتا ہوں، ذرا ان کو کہو اس کا ترجمہ اپنی مسجد پہ لکھو یا لکھنے دو، اور ان کے کسی شیخ الحدیث یا بڑے کے سامنے خدا کی قسم جو عام آدمی بیٹھے جائے ترجمہ بھی نہ کرے، اس کو کہے آیت پڑھے، اسے کہے اس کا ذرا ترجمہ کر، اول تو آیت پوری پڑھنی نہیں دے گا، ہو مماتیہ ہو فلانا۔ اور اگر کوئی سنجیدہ آدمی بیٹھے ان کی مسجد میں جب صبح کی نماز ہو نا، امام کو جائے، امام تو اب ترجمہ نہیں کرتا نا، آپ پڑھ لیں اِنَّكَ مَيِّتٌ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ ترجمہ بھی نہ کر میرا بھائی، نماز تلاوت کر، مغرب دی نماز چی آیت پڑھ، عشاء ویلے پڑھیں ما انتا بے مسمع من فی القبور، صبح ٹائم پڑھیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون۔ خدا کی قسم اگر تجھے امامت پہ رکھ لیں تو میرا نام بدل دینا۔ جی یہ تو میں لمبی گل کی تھی، کئی واقعات پیش آئے، امام نے تلاوت کی تھی نماز انک میتن انہم میتون، جلے نماز پڑھی باہر نکلے نا کہ اے مماتی نے، میں ایک مولوی کھول گیا، بریلویاں سے ساڑا مناظرہ ہے، میرے کو ایک کتاب نہیں، کتاب بڑی ضروری ہے حوالے سے، اتھے مکتبہ بھی نہیں، ساڑے اپنے علاقے دی گل، ایک بہت بڑا للوڑ مولوی اس کو میں گیا، اس نے میں آکے اللہ دی قسم میرے کو گواہ بھی موجود ہے، اس نے میں آکیا بھئی فلانی کتاب دے تفسیر ہے تیرے کو؟ آدھے ہاں ہے۔ میں نے آدھے کتاب میں دے سانتے حوالہ بھی میں دس کیڑا دے منائی کیا، اور میں جو اللہ دی شان قرآن کھولا نا تے آیت نکل آئی ما انت بمسمع من فی القبور، اس دی نظر پئی، او میں نکتا نہیں ادھر تو ہمارے خلاف ہے نا، ان کے خلاف کیا پیش کرے گا، یہ تو ساڑھے خلاف ہے نا، انہوں نے خلاف کیا پیش کر سی۔ میرے نال سکول ماسٹر اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کہ مولوی صاحب کچھ قرآن تھوڑے خلاف بھی ہے کہ نہیں میرا مطلب ہو رہے، اس کہ میں سمجھ گیا۔ او میرا بھائی کوئی جماعت ہو جائی نہیں جڑا پورا قرآن پچاوے، پورا قرآن تے ایمان رکھنے والی جماعت کیڑی ہے؟ اچھا بول پڑھ اس دے سامنے اموات غیر احیاء تے چہرہ دیکھ، انکا میں تے ترجمے آئی نہیں تھوانوں سنا رہے ہیں، ان تے دعا پکے ہوئے بیٹھے ہو، انکا میتم وانہم میتون، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ انہاں کو فیصلہ ہوں دے اپنی مسیح تے سن ترجمہ لکھن دیو تے تھوڑی مسیح تے ایتا لکھ دیا، مار بیسن انہاں ایتا نو قبول کرنے باسے تیار، بولو اچھے بولو۔ اچھا ہون تھوڑے مولویوں میں بھی ایک بیماری آ گئی ہے، ایک بھیڑ نو زکام لگا ہوئے تے ساری نو زکام لگ پون دے، ہون آج کل دور دین دے یادیں رہی ہی نہیں، رل مل کے رامن دے
آج کل سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب اس کی تعریفیں کرے. معیار ہے اچھائی دا, سارے فرقے اس کی تعریفیں کرے, وہ سب سے مقبول قائد ہے, مقبول بے ایمان ہے. اب ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے جب ہم فتوے والی آیات پیش کرتے ہیں, کس والی؟ تو کیا دن متشدد دن, یہ فتوے لین دے. میں آ کے پترا اسی نہ لین دے, اسی سنان دے. ایک آیت انہوں مولویاں بڑی سنائی, ان تدعوہم, پڑھو پڑھو, آج گپا نہیں, تقریر ختم ہو گئی ہے. ان تدعوہم لا یسمعو, یہ سن چکے ہو بھائی, اتنی سن دے ہو. اگو کے کھڑے اگے ساری پڑھو شاہ, ایمان نال فیصلہ کرو یار, تقریران چھڑ دے. اگے لفظ کھڑا ہے بَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یکفرون بعشقکم, پڑھو. ایک ادھا مولویاں پڑھ کے سنایا نے, یہ تواڈے مولوی انہاں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دیتی. بَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یکفرون بِشِرْکِکُم, پوچھو مولویاں تو اللہ واسطے دسو اتھے اللہ شرک کس چیز نو آکھے؟ جی بولو بولو, جس نو پتہ ہے. جنہ انبیاء اولیاء پکار دے ہو نہیں سن دے. اگے فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. تو شرک کے سنن اللہ عقیدہ رکھنا شرک ہے نا, یا کوئی اور چیز ہے؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں, ان کو پکار کرنا شرک ہے. اللہ پکار کرنا شرک ہے. میں نے کہا کون سی پکار؟ سما والے عقیدے سے یا بغیر سما والے عقیدے سے؟ جتنی بھی ہیرا پھیری کرنا مڈھ چواتی سما نکلنا. یکفرون بشرککم, قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اس لیے میرا بھائی, کسی نبی ولی کے مرنے کے بعد عادتاً سما کا عقیدہ رکھنا, یہی عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. کوئی سمجھ ہے؟ یہ میرا فتوی, پڑھو 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 جلدی. ہون تو سا اے جڑا ساڑھے بچ رلا ملا ہوئے نا, انہاں مولویاں دے سامنے بھی آیت پڑھو تے کر ترجمہ یوم القیامت یکفرون بشرککم, تے مولوی دے سر تے قرآن رکھ تے آکھ مولوی اللہ دا واسطے دس اتھے اللہ شرک کس چیز نو آکھے. پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. کیوں شرک ہے؟ اس واسطے کہ بغیر اسباب دے سننا یہ رب دا خاص ہے. اگر کوئی دوسرے فرقے دا عالم آئے وہ بھی سن لبے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع, اللہ دی مثل کوئی چیز نہیں. وہو السمیع, اور اللہ ہی سنن والا. اس آیت دی بنیاد تے تمام عقائد دی کتب, تفسیر آلیاں کتاباں, محدثین دیا کتاباں, ابن حجر عسقلانی, ملا علی قاری اور علامہ عینی, امام غزالی, علامہ نصفی, علامہ سمرقندی, امام رازی, شارع طحاوی, علامہ طیبی اور مسامرہ, ابن الحمام, مساجرہ, تمام کتب عقائد, شارحین حدیث اور ائمہ تفسیر نے اس مقام تے لکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع, سندا تے انسان بھی ہے تو پھر هو السمیع, اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں. اس دا معنی کہ بے تمام نے فرق کیتا اور بندے دا سننا تحت الاسباب,
یہ اسباب ہیں، آواز ہے، ہوا دیاں لہرن، وہ ہوا متکیف بالصوت جس سے آواز بھری ہے انہاں کناں تک پہنچے تے کناں دے وچ جڑا پٹھا ہے اسے ضرور بھی ہوئے. اے اسباب ہیں اور رب دا سننا ما فوق الاسباب ہے. او کناں تو پاک کے پر سن دے، آواز بھی محتاجی تو بھی پاک، وصول تو بھی پاک. تو بغیر اسباب دے سننا کس دی شان ہے؟ ایمان نال دس مرن تو بعد اسباب رہ ویندے؟ بول، مرن تو بعد اسباب رہندے؟ ہن اللہ کوئی گل سناوے تے او تے قادر ہے، اتھوں دی سنا لے اتھوں دی سنا دے، لیکن میت وچ صفت سما مننا کہ اے سندا بھی پی ہے تے بہدا بھی پی ہے. اے ہن میت نو الہ منس تے لا الہ الا اللہ دا انکار ہے. کس منہ نال تیرا مولوی آدھے فروئی مسئلہ ہے، یہ کہ فروئی مسئلہ ہے.